ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب بھائی محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا انتہائی اہم موضوع، انتہائی اہم ٹاپک جو اسلام کا منشا ہے، چاہت. جب اسلام کی چاہت ہے تو مطلب اللہ پاک کی چاہت ہے، مطلب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت ہے. اس حوالے سے چند ایک باتیں ٹائم کی مناسبت سے میں عرض کروں گا. کیا بندے کا دل وہ صاف ہونا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، تقوی والا ہونا چاہیے. دل تقوی والا ہونا چاہیے. دل مرکز ہے ہماری روح کا. ہمارے جسم میں جو روح ہے اس کا مرکز ہمارا دل ہے. دل کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا دل زیادہ پسندیدہ ہے، کون سا دل زیادہ مقبول ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کروں گا قرآن عظیم کی آیات طیبات کی روشنی میں. تمہیدی طور پر ہم ایک بات یہ پہلے ذہن میں بٹھا لیں، ہمارا یہ سارا جسم یہ دو چیزوں کا مرکز جو ہمیں نظر آتا ہے. ویسے تو چار چیزیں ہیں سائنسی حوالے سے دیکھا جائے، لیکن ویسے ظاہری دو چیزیں ہیں. ایک وہ ہے یہ جو ہمارا جسم نظر آ رہا ہے، دوسرا اس کے اندر روح ہے. وہ روح اس جسم کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل بناتی ہے. اسی روح کی وجہ سے یہ ہمارا جسم ساری حرکت کر پاتا ہے. جب تک اندر روح ہے بندہ زندہ ہے، اندر سے روح نکل جائے تو بندہ مردہ ہو جاتا ہے، اعلان ہو جاتے ہیں بندہ وفات پا گیا، موت ہو گئی. مطلب مین چیزیں ہمارے جسم میں یہ دو ہیں، ظاہر اور اندر روح. ہمارے جو ظاہر کا نظام ہے اس کے لیے اللہ پاک نے اسباب وہ ظاہری بنائے ہوئے ہیں. کھائیں گے، پیئیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے تو ہمارا یہ جسم جو ظاہر ہے یہ چلتا پھرتا رہے گا، ٹھیک رہے گا. لیکن جو روح ہے، روح کے کھانے پینے کا سسٹم، روح کی غذا، روح کی قوت، روح کی طاقت، وہ اس دنیا کے اندر کسی غذا، کسی کھانے پینے کی والی چیز کے اندر موجود نہیں ہے. کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب میں آم کھاؤں گا تو میری روح قوت پکڑ جائے گی، ایسا نہیں ہے. جسم تو مضبوط ہو سکتا ہے، بادام کھائیں، دودھ پئیں، خوراکیں کھائیں تو یہ جسم ظاہری مضبوط ہو سکتا ہے، لیکن روح جو اندر ہے وہ ان ظاہری غذاؤں سے کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتی. اب یہ جو ہمارا جسم ہے، جسم یہ بنا ہوا ہے اس مٹی سے. ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جسم اقدس کو بنایا گیا تھا تو ان کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی. تو یہ جو جسم ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے. اس جسم کی غذا کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے. ہماری جتنی بھی غذا ہے وہ ساری یہاں سے پیدا ہوتی ہے، زمین سے. جسم کو قوت ملے گی تو وہ اسی کی جنس سے ملے گی. لیکن اس جسم کے اندر جو روح موجود ہے، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے بنا لیا تھا، ان کا جسم اقدس بن چکا، تو روح اللہ پاک نے ان کے اندر ڈالی تھی. وہ روح جنتی روح تھی، وہ روح عالم ارواح سے ڈالی گئی، وہ پہلے سے وہاں پر موجود تھی. تو ہمارا جسم وہ اس سرزمین سے ہے، لیکن ہماری روح وہ یہاں کی اس سرزمین سے تعلق نہیں رکھتی. ہم چاہے یہاں کی چیزیں جتنی بھی کھاتے رہے، اس سے یقین جان لیجئے روح ہماری کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی، تقوی والی نہیں ہو سکتی، طہارت والی نہیں ہو سکتی. تو روح کی جو غذا ہے، روح کی قوت، آج کے دور کے اندر ہمیں اس چیز پر سوچنے کی انتہائی ضرورت ہے. ہم دیکھیں بیوٹی پارلر کھل گئے ہیں باہر، پہلے ہوتے تھے لڑکیوں کے بیوٹی پارلر،
اب لڑکوں کے بیوٹی پارلر بھی کھلے ہوئے ہیں، لڑکے جناب اپنے کروائی جا رہے ہیں، فیشل کروا رہے ہیں، ادھر سے کر دو، ادھر سے کر دو، ادھر سے کر دو، بال ایسے کر دو. جو ظاہر جسم ہے اس کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لگا رہے ہیں. اور کسی اچھی جگہ پر چلے جائیں، یہ جو بیوٹی پارلر بنے ہوئے سالون وغیرہ، تو ان کی لڑکوں کی جو بکنگ ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے. لڑکوں کی بکنگ، لڑکیاں تو ویسے ہی پھر وہ لڑکوں سے بھی چار ہاتھ آگے ہیں. اور اب تو اور زیادہ معاملہ خراب ہو گیا. لڑکے وہ لڑکیوں کی میک اپ کا اہتمام کر رہے ہیں، اور لڑکیاں وہ لڑکوں کے میک اپ کا سارا کام کر رہی ہیں. اور باقاعدہ وہ لیٹے ہوتے ہیں لڑکے، وہ لڑکیاں ان کے اوپر سارا کچھ کرا رہی ہوتی ہیں. حرام ہے، بالکل حرام ہے. اس طرح کے ذریعے جو کمائی جائے گی، پیسہ لیا جائے گا، وہ بھی حرام ہوگا. اسلام میں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں ہے. یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو ظاہر ہے ہمارا، اس کو سنوارنے کے لیے کتنا اہتمام ہے. شیشے جو یہ لگے ہوئے ہیں، شیشے گھروں کے اندر، بندہ نہا کے نکلا ہے، شیشہ دیکھ رہا ہے، یار کوئی چیز رہ نہ گئی ہو. ظاہر کو سنوارا جا رہا ہے. بننے سنورنے میں مسئلہ نہیں ہے. یہ نہ کہیے گا کہ بس اگلی دفعہ شیشے نہیں دیکھنا، شیشہ دیکھنا ہے ہم نے. لیکن آپ شیشہ دیکھتے ہوئے ذرا ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیکھیے کیسی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی شیشہ دیکھا کرتے تھے. لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ جب شیشہ دیکھو تمہیں اپنا حسن نظر آئے، اپنا رنگ نظر آئے، اپنا چہرہ نظر آئے، اپنی آنکھیں نظر آئے، ناک آئے، مونچھیں آئیں، ہونٹ آئیں، جب اپنے چہرے کو دیکھو تو فوری طور پر بنانے والے کو یاد کرو. یاد کس کو کرو؟ بنانے والے کو. اور دعا مانگو. اللہم، شیشہ دیکھ رہے ہیں سامنے، تو میں دعا مانگو، فوری دعا مانگو اللہ پاک سے. اللہم، اے اللہ، اے باری تعالیٰ، کما حسنت خلقی، جیسے مجھے ظاہر میں سونا بنایا ہے، فحسن خلوقی، ویسے ہی میرے باطن کو بھی خوبصورت بنا دے، میری روح کو بھی سنوار دے، میری روحانیت بھی سنور جائے، مجھے تقوی بھی نصیب فرما دے، اخلاق بھی اعلیٰ بنا دے، عادات بھی اعلیٰ بنا دے. تو آپ نے اپنے ہمارے ظاہری حسن کو دل کے حسن کے ساتھ جوڑ دیا. بندہ اب شیشہ دیکھتا ہے، واہ واہ واہ، کیا میرے کمال، کیا میں ہوں جناب، ادھر سے سیٹ ادھر سے سیٹ، سب کچھ کر لیتے ہیں. لیکن کبھی خیال کیا کہ یار میں نے دعا مانگ کے اپنے دل کو سنوارنے کے لیے بھی اللہ پاک سے گزارش کرنی. ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے جوڑ رہے ہیں. دو چیزیں میں آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. ایک ہے ہمارا ظاہری جسم، اس کو سنوارنے کے لیے کتنے میڈیکل دکانیں کھلی ہوئی ہیں، ہے نا جی، میڈیکل سٹور، فارمیسیاں کھل چکی، بڑے بڑے میڈیکل سٹور کھل گئے، ہاسپٹل کھل گئے. یہ ہڈی خراب ہو گئی، یہ خراب ہو گیا، یہ جلد خراب ہو گئی، یہ ہو گیا، بال ہو گئے، بالوں کو سنوارا جا رہا ہے. آنکھیں، ظاہر کے لیے کروڑوں اربوں خربوں خرچ کیا جا رہا ہے. ظاہر جسم یہ بچ جائے ہمارا. سوال میں یہ پیدا کر رہا ہوں آپ بھائیوں کے سامنے، دل کو سنوارنے کے لیے جو اندر روح موجود ہے، جس کی بنیاد پر یہ ظاہر جسم بھی صحیح سالم چل پھر رہا ہے، ورنہ آج اندر سے روح نکلے، لٹا لو بندے کو اور کرتے رہو بیوٹی پارلر، اس پر ہزاروں ایکسپیریمنٹ ہے، بندہ کسی کام کرایا جائے گا؟ فوری اعلان ہوگا. وہ صابن، جس صابن کے ساتھ اس بندے کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا موت کے وقت، وہ صابن گھر میں استعمال نہیں کرنے دیتے شہزادے بچے، گھر والے نہ جی نہ، میت کو غسل دیتا گیا وہی ابا جان ہے جی کل تک سارا کچھ لوٹ لٹا کے تو تھانوں پال رہے سن، آج صابن بھی استعمال نہیں، کپڑے بھی نہیں گھر میں استعمال کرنے دیتے. سچی بات ہے کہ نہیں ایسا؟ کپڑے بھی کسی غریب نو دیو، سب کچھ دیو، زمین پلاٹ وہ بھی کدے آگے نہ گل کہ نہ جی نہ یہ ابا جان کے نام سی، مسجد کے نام پہ غریب نو دیو، نہیں دیں گے، وہ اپنے پاس آئے گا. میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اندر روح ہے ہمارے، اگر یہ روح نکل جائے تو یہ زہر جسم ہمارا کسی کھاتے کا نہیں رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں ہے. اب میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ ماشاءاللہ مجھے دیکھ سکتے ہیں، مجھے دیکھ پا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش پر لگے ہوئے ہیں. تو کیونکہ اس ظاہری جسم کے اندر روح موجود ہے، جس وجہ سے یہ سارا ممکن ہو رہا ہے. اس روح کو سنوارنے کے لیے، قوت دینے کے لیے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا، رسول اکرم علیہ السلام کا بتایا ہوا، سائنسی کہہ لیں، علمی کہہ لیں، حکمتی کہہ لیں، شرعی کہہ لیں، جو پوائنٹ، جو اعلیٰ علاج ہمارے پاس موجود ہے، وہ یہ آپ کے سامنے.
کیا ہے؟ قرآن عظیم. یہ روح کو سنوارنے کے لیے ہے. ظاہر جسم کو بھی سنوارنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روح کو پاک کرنے کے لیے بھی کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن عظیم. قرآن عظیم جوڑتا ہے ہمیں اللہ پاک کے ساتھ. قرآن عظیم ہمیں جوڑتا ہے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. قرآن عظیم ہمارے دل کے اندر اللہ پاک کا خوف پیدا کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے. جب اللہ پاک کی یاد بندے کے دل میں آ جائے گی، جب دل میں اللہ پاک کی یاد آئے گی، دل میں روح میں اللہ پاک کی یاد آئے گی، تو دل اپنے مردہ والی کیفیت سے باہر نکل آئے گا. میں نے ابھی ایک بخاری شریف کی حدیث پاک لکھی، وہ بھی آپ بھائیوں کو سناتا ہوں. یہ پہلے آیت سن لیجیے. سورہ الرعد، قرآن عظیم 13واں پارہ، آیت کا نمبر ہے 28. الذین آمنوا، پہلا نمبر وہ جو ایمان لائیں، وہ جو ایمان لائیں. روح کو زندہ کرنے کے لیے پہلی شرط ہے بندے کا مومن ہونا. پہلی شرط. اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت دنیا کے اندر کافر موجود ہیں، دنیا میں کافر لوگ موجود ہیں، وہ چاہے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم زندہ ہیں ظاہری طور پر، قرآن عظیم کی روشنی میں ایسے افراد وہ زندہ، چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں. کیا ہے؟ مردہ. قرآن عظیم کی نظر میں مردہ وہ نہیں ہے جو صرف فوت ہو گیا. ہم دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا وہ مردہ ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام اور قرآن کی روشنی میں جس کی روح زندہ ہے وہ فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہے. یہ فلسفہ سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے پیارے بھائی. ہم جو اعلان کرتے ہیں کہ بندہ وفات پا گیا، وہ ظاہری حکم ہوتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں حقیقی طور پر جو بندہ فوت ہوا اور وہ مومن تھا، اس کی روح زندہ تھی. روح چاہے جسم سے نکل بھی چکی، اس کے باوجود اللہ پاک نے حکم دیا ہے خبردار ایسے بندے کو مردہ مت کہنا جو میری خاطر اپنی جان دے چکا ہوا ہے. اس کو مردہ مت کہنا، مردہ گمان بھی نہ کرنا. اور ایسے کافر لوگ، مشرک لوگ، بے دین لوگ جو بالکل زندہ ہوں، سامنے گھوم پھر رہے ہوں، چلتے پھرتے ہوں. میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناتا ہوں. ویسے اس مضمون کی 5-6 آیات جگہ جگہ موجود ہیں. میں صرف ایک آیت آپ کو سنا رہا ہوں مضمون کی جو صحیح اشاعت ہے وہ آپ تک پہنچانے کے لیے. یہ ہے سورہ النمل اور آیت کا نمبر ہے 80، پارہ نمبر 20. اللہ پاک کا ارشاد ہے. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کو تبلیغ فرماتے تھے، ان کو سمجھانا، ان کو اللہ پاک کا قرآن سنانا، ایک اللہ پاک کو ماننے کی دعوت دینا، کلمہ توحید کی دعوت دینا، ان کافروں میں آگے سے نہ ماننا اور منہ پھیر کے چل پڑنا. اب انہوں نے انکار کیا، اللہ پاک کا انکار کیا، کافر رہے، بتوں کو پوجا، مشرک رہے، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننا، منکر کافر رہے. حالانکہ وہ ظاہری زندہ تھے، کافر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا رہے. وہ جب منہ پھیر کر چلے جاتے، ایمان نہ لاتے، تو سنیے اللہ پاک کا فرمان. اللہ پاک نے فرمایا انکا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ لا تسمع الموتا، ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ مردہ تھے حقیقی طور پر؟ ظاہری جو نظر آ رہا تھا، مردہ تھے وہ؟ نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں، وہ نہیں سمجھے، انکار کیا اور منہ پھیر کر چل پڑے واپس. جب جا رہے ہیں تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل افسردہ ہوا. آپ غم میں آ گئے کہ میں ان کو کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہا ہوں. کائنات کے سب سے بڑے معلم، سب سے بڑے ٹیچر، سب سے بڑے حکیم خود اللہ پاک سے سیکھ کر آئے ہوئے جب سمجھا رہے ہیں اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کا دل دکھی تو ہوا، انتہائی درجے کا دکھی ہوا. 15 پارے میں لکھا ہوا ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اتنے دکھی آپ ہو جاتے ہیں، اتنا دل پر اثر لے جاتے ہیں، کیا آپ ان کی خاطر اپنی جان دے دیں گے؟ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا اپنی جان دے دیں گے؟ آپ کی جان کوئی اہمیت نہیں کہ ان کی خاطر آپ کی جان چلی جائے. آپ میرے حبیب ہیں، میں نے آپ کو اپنا محبوب بنایا. اتنے افسردہ ہو جاتے ہیں آپ رحمت والے تھے، آپ چاہتے تھے لوگوں کی بخشش ہو جائے، لیکن جب وہ نہ مانتے چلے گئے
تو اتنی افسردگی کے عالم میں آپ جب غم کے اندر ہیں، اللہ پاک فرما رہا ہے انک لا تسمع الموتى، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم، اور نہ ہی ان بہروں کو سنا سکتے ہیں، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، ظاہری طور پر ان کے کان صحیح تھے، لیکن بہرے کیوں قرار دیا گیا؟ تو وہ اللہ پاک کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ مردہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیا ان میں روح نہیں تھی؟ زندہ نہیں تھے؟ وہ زندہ ہیں، سامنے چل پھر رہے ہیں، لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ مردہ ہے، یہ زندہ نہیں ہے۔ اب یہ فلسفہ سمجھیے، اور دوسری جانب آئیے، پہلے پارے، دوسرے پارے، چوتھے پارے کے اندر وہ شہید جو اللہ پاک کی خاطر اپنی جان دے چکا ہوتا ہے، اس کے جسم سے روح نکل چکی، ظاہری جسم کاٹ دیا گیا، پیس بنا دیا گیا اس کے، اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار یہ جو قتل ہو چکا ہے فی سبیل اللہ اس کو مردہ نہیں کہنا، جو قتل ہو چکا، لا تقولوا لمن يقتل، قتل ہو چکا حالانکہ، لیکن اللہ پاک منع فرما رہا ہے اس کو مردہ مت کہنا۔ اب آپ سمجھ جائیے میرے پیارے بھائی، اس کا مطلب ہے کہ اصل زندگی کا تعلق وہ یہ ظاہری چلنے پھرنے کے ساتھ نہیں ہے، اصل زندگی کا تعلق بندے کی روح کے ساتھ ہے، جس کی روح اللہ پاک کی رضا پر راضی، تقوی والی، طہارت والی تھی، وہ چاہے جسم سے جدا بھی ہو جائے وہ بندہ پھر بھی زندہ ہے، اس کی روح بھی زندہ ہے۔ اور جو بندہ زندہ چل پھر رہا ہو اور وہ اللہ پاک کا انکار کرنے والا، اللہ پاک کا انکار کرنے والا ہے، وہ زندہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائی والا اور زندہ قرار نہیں دیتا۔ پہلے پارے کی مشہور آیت ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ پلٹ کر جاتے ہیں، جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ واپس آ ہی نہیں سکتے۔ اس کا تعلق مطلب یہ ہوا میرے پیارے بھائی، جو مین پوائنٹ میں آپ بھائیوں تک رکھنا چاہ رہا ہوں آج کے درس میں، کہ ہماری روح جو ہے، روح اس کو زندہ رکھنا ہے، ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے، اس کو قوت دینی ہے، اس کو تقویت دینی ہے، اس کو پاکیزگی دینی ہے، روح کو پاک کرنے کا ذریعہ، روح کو مضبوط کرنے کا ذریعہ اللہ پاک نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ سورہ الرعد کی جو آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، آیت نمبر 28، الذین آمنوا، پہلے نمبر پر ایمان والا ہونا ضروری ہے، اور دوسرے نمبر پر وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ایمان والے ہونے کے بعد دوسرے نمبر پر اس کا دل یاد الہی کے ساتھ آباد رہے، اس کا دل یاد الہی کے ساتھ آباد رہے۔ آپ ذرا لفظ بولیے گا، آباد رہے، سارے بھائی بولیے گا، آباد رہے، ویران نہ ہو، اجڑ نہ جائے، اس کے دل پر خزاں نہ آئے۔ آباد کا مطلب ہوتا ہے، ہم کہیں یہ ابھی مسجد کو لے لیں، مسجد آباد ہے، کیوں؟ اندر افراد ہے۔ آباد مسجد کن لوگوں سے ہو رہی ہے؟ مسجد آباد کیسے ہو رہی ہے؟ لوگوں کے ساتھ۔ سبزیاں بیجی جاتی ہیں، اناج بیجا جاتا ہے، زراعت کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کی جاتی ہے، کہتے ہیں جناب یہ زمین آباد ہے۔ کیسے آباد ہوگی؟ اندر سبزہ ہوگا، سکیم بسم اللہ اسی کی سکیم آباد ہے، کیوں؟ اندر رہائشی موجود ہے۔ آباد کیسے ہوتا ہے؟ اندر جس کے ذریعے آبادی ہوتی ہے وہ چیز اندر ہونی چاہیے اور ہر وقت رہنی چاہیے، تب جا کے آبادی ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جن کے دل ذکر الہی سے آباد رہے، تو بندے کا دل آباد کب ہوگا؟ جب اللہ پاک کی یاد دل میں ہمیشہ رہے گی، اللہ پاک کی یاد دل میں ہمیشہ رہے گی۔ میں نے 4 پوائنٹ نکالے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ذکر کا مطلب یہ ہے، صرف یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ 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 اللہ۔ ہم یہ کرتے رہے تو ہم نے سمجھا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ یہ آباد یا ذکر کی صرف ایک قسم ہے، یہ جو بھی میں کر رہا تھا،
صرف ذکر سارے کا سارا ذکر یہ نہیں ہے، یہ تو ایک قسم ہے صرف ذکر کی۔ قرآن عظیم کا مطالعہ ہم کریں تو ہمیں پتہ چلے گا، نماز ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں تو یہ نماز بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ نماز ہم نے پڑھنی ہے آپ 15-20 منٹ کے لیے، پھر ہم چلے جائیں گے، تو باقی کا جو وقت ہے وہ ہم کیسے گزاریں؟ قرآن عظیم یہ فرما رہا ہے جب تم اس عبادت سے نکل کر اپنے معاملات میں پڑ جاؤ، لین دین شروع کر دو، کاروبار کر رہے ہو، سودا ہو رہا ہے تمہارا اور کسی کے درمیان، چاہے پلاٹ کا، چاہے دکان کا، چاہے کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا، تو جب چیز دی جا رہی ہے، ادھر سے اماؤنٹ لی جا رہی ہے، تب بھی تمہارے دل کے اندر یاد الہی ہونی چاہیے۔ میں دے رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں بول رہا، اپنا معاملہ اللہ پاک کی یاد کے رحمت کے سائے میں کرنا، تو معاملات کو بھی اللہ پاک کی یاد کے ساتھ جوڑنے سے دل آباد ہوتا ہے۔ جب بندہ کوئی سائن کرنے لگا کسی پیپر پر، دستخط، اور اس بندے کو پتا ہے کہ میرے دستخط ہوں گے تو یہ اس بندے کا کام ہوگا، اس دستخط ایسے قلم چلاتے ہوئے واقعی دیانتداری کے ساتھ حلال ذریعے سے وہ دستخط کرنے لگا ہے، یا یہ دستخط کرنے کی اماؤنٹ اسپیشل علیحدہ لی گئی ہوئی ہے، خود کہتا ہے میں نے نہیں لی، اپنے کسی نیچے والے بندے کے ذریعے لے لی، نئے نئے طریقے نکال لیے پیسے لینے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ اس دستخط کی قیمت میری کتنی لگی ہوئی ہے، تو بندہ سمجھ جائے دستخط اگر تو اللہ پاک کی یاد میں، خوف میں، رضائی الہی کے لیے ہو رہے ہیں کہ یار بھلا اس بندے کا کام ہو جائے گا، میں اس کے بدلے کچھ نہیں لینے والا، تو پھر تو وہ سمجھے کہ میرا دل یاد الہی سے آباد ہے۔ اور اگر وہ اس کے لیے پیسے علیحدہ سے لے رہا ہے تو سمجھ جائے کہ یہ زندہ بیٹھا سامنے بندہ یہ زندہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ مردہ ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کا دل کالا ہو چکا ہے، اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ میں سارے لفظ قرآن عظیم اور حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عظیم ہے، بے شک جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ لوہے کا زنگ دور ہوتا ہے ریگ مار ریتی کے ساتھ، اور دل کا زنگ دور ہوتا ہے موت کو یاد کرنے سے، اور اللہ پاک کو یاد کرنے سے، اور قرآن پاک کو یاد کرنے سے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، قرآن پاک کی طرف توجہ کرے، تو دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ دھیان کر لے یار، میں رشوت سود والے معاملے کے ساتھ تو اپنے دل کو مردہ نہیں کرنے لگا، اگر کر رہا ہے اور توجہ نہیں جا رہی تو سمجھے کہ مردہ ہے، مت سمجھے کہ وہ چلتا پھرتا زندہ ہے، وہ یہ سمجھے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ یہ قرآن عظیم نے فیصلہ کر دیا۔ دو چیزیں ہمارے قابل غور رہنی چاہیے میرے پیارے بھائیوں، ابھی باتیں بڑی ساری ہیں، میں نے تقریباً قرآن عظیم کی 7-8 آیات طیبات اس موضوع پر نکالی تھی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر مین پوائنٹ میں 2 لفظوں میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہمارا ظاہری جسم، اس کو سنوارنے کے لیے ہم نے بڑے میڈیکل اور ہر طرح کی سہولیات بنائی ہوئی ہیں، نہانے دھونے کا اہتمام موجود ہے۔ ایک ہوتی ہے ظاہر کی صفائی ستھرائی، اور ایک ہے اندر کی صفائی ستھرائی، پاکیزگی۔ ظاہر پاک ہوتا ہے پانی کے ساتھ، نہانے دھونے کے ساتھ، میل کچیل دور کر دینے کے ساتھ، اور جو اندر ہے ہمارا دل، روح، وہ پاک ہوتی ہے توبہ کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، اللہ پاک کی یاد کے ساتھ، حلال کمائی کی روزی اندر بھیجنے کے ساتھ دل پاک ہوتا ہے، حرام کے ساتھ اندر ناپاک ہو جاتا ہے، حلال کے ساتھ اندر پاک ہوتا ہے۔ تو ہمیں اندر کے سسٹم کو پاک رکھنے کے لیے جو جو چیزیں ہمارے اندر جا رہی ہیں، زبان، سچائی، اور ادھر سے سن کر، ادھر سے دیکھ کر، دل کے ساتھ پاکیزگی کا تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں توبہ، استغفار، ذکر الہی، معاملات کو ہر وقت پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ جب یہ پاک ہو جائیں گے، ظاہر کے ساتھ دل پاک ہو جائے گا، تو ایسے دل والے کے لیے قرآن عظیم میں فرمانے علی شان میں نے ابھی سنایا، ایسا بندہ فوت بھی ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ بندہ فوت نہیں ہوا، اس کی صرف جگہ تبدیل ہوئی ہے، حقیقت میں اس کی روح زندہ تھی، دل زندہ تھا، دل تقوی والا تھا، پرہیزگار تھا۔ فرمایا کہ یہ بالکل زندہ ہے، قبر کے اندر بھی رکھ دیا جائے پھر بھی فرمایا جاتا ہے یہ بندہ زندہ ہے۔ وہ ایک پروسیجر پورا کرنے کے لیے اس کو یہاں سے ادھر منتقل کیا گیا، ورنہ دل جس کا جاگ جائے وہ بندہ حقیقت میں زندہ ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی زندگی مانگا کریں۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا،
مضمون شاید کسی بھائی کے ذہن میں شعر بھی آ جائے، غافل سمجھا ہے اختتام زندگی، غافل سمجھا ہے اختتام، یہ مومن کی زندگی کے لیے بات ہو رہی ہے، غافل سمجھا ہے اختتام زندگی، نہ فرمایا یہ ہے اصل میں دوام زندگی، دوام زندگی۔ اس پورے شعر کا مضمون اس طرح کا بنتا ہے۔ تو ہمیں پیارے بھائیوں اندر کو سنوارنے کے لیے تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو لبریز کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ہمارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔